اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف اور 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم 107 108 109 اینڈ 110، یعنی کہ 107 سے لے کے 110 تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 4 آیت پڑھ رہی ہیں۔ آیت نمبر 107 107 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا فرعون نے، تو پھر ڈالو جو بھی ہے تمہارے مطلب سامنے، ہمارے سامنے پیش کرو، اگر تم سچے ہو کہ تم لے کر آئے ہو، اگر جو تم کہہ رہے ہو کہ تم آئے ہو کچھ اللہ کی، مطلب یعنی تم سائن لے کر آئے ہو، اللہ کی تو نہیں بولا اس نے، لیکن اگر if indeed thou has come with a sign، تو اس نے یہ بولا نا کہ اگر تو show it forth if thou tellest the truth، تو یہ اس نے بولا۔ اب یہ 107 نمبر کی جو آیت ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے فَأَلْقَى، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، پھینکنا، ٹچ کرنا، یہ اس طرح سے مطلب کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ڈالنا، یا ملاقات جو ورڈ ہے وہ بھی اسی سے آتا ہے، لقا، لقی، یہ سب ورڈ جو ہے ملاقات، تو یہ وہ جو ہے وہ جو ملنا، یعنی کہ مطلب تو اگر انہوں نے اپنی لکڑی جو ہے ان کی جو عصا، اس کو اگر زمین پہ پھینکا تو وہ زمین کے اوپر اس نے جا کے ٹچ کری نا، تو فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو انہوں نے ڈالا ان کا عصا، یعنی ان کی وہ لکڑی یا راڈ، فَإِذَا، تو وہ ہو گئی، ہِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ ایک بہت ہی بڑا، جیسے مطلب سانپ بن گیا بہت بڑا، اور اژدہا، جیسے اژدہا تو تم کو معلوم ہے نا، نگل لیتا ہے سیدھا، تو وہ اژدہا بن گیا، یعنی کہ جس کو مطلب یعنی کہ اژدہا، اور ایسے اس کے نام ہے ایناکونڈا اور سم تھنگ، تو وہ جو ہے وہ بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، مبین یعنی ایک دم کھلم کھلا، سامنے سب کے دیکھنے کے لیے بالکل اوپن، مبین بہت صاف طور پہ ظاہر ہو گیا۔ Then Moses threw his rod, and behold, it was a serpent plain for all to see. اس کی نوٹ ہے 1075 1075 The serpent played a large part in Egyptian mythology. تو جو مصری لوگ ہیں نا، ان لوگوں کی جو بھی سب مطلب جو بھی ان کی میتھولوجی ہے اس کے اندر، یعنی کہ جیسے ایکچولی تو دیکھا جائے تو میتھولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہمی باتیں، یعنی جو وہم کے بیس کے اوپر بنائی ہوئی باتیں ہیں وہ ہے یہ۔ تو وہ جو ان لوگوں کی ہے، مصری لوگوں کی، ایجپشن، تو اس کے اندر سانپ جو ہے اس کا بہت بڑا مطلب رول ہے، یعنی کہ وہ کافی اندر سانپ کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ دا گریٹ سن گاڈ را، تو ان لوگوں کا جو بہت بڑا، یعنی کہ جو سورج، ان لوگ ایسا سورج بنا کے اور پھر بولتے ہیں کہ یہ ہمارا گاڈ ہے را، تو وہ سن گاڈ، یعنی کہ سورج کو ان لوگ بول رہے را، یعنی سورج کو ان لوگ بولتے گریٹ سن گاڈ، یعنی بہت بڑا ہمارا معبود۔ The great sun god Ra won a great victory over the serpent Apophis. تو یہ اس نے یعنی اس کو بہت بڑی ایک جیسے جیت ملی، یعنی کہ یہ جو سن گاڈ را کو یعنی بہت بڑی ایک وکٹری ملی، وہ جو ایک ایپوفس جو نام کا سانپ جو تھا، یعنی بہت کوئی ہوئے گا بڑا سانپ ان لوگوں کے اس میں، typifying the victory of light over darkness. تو وہ ان لوگ یعنی جیسے کہ لائٹ جو ہے اجالا، تو وہ جیسے آتا ہے تو اندھیرا کیسا غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مطلب لائٹ کی جیت ہو گئی، اندھیرا غائب ہو گیا، ایسے ہی many of their gods and goddesses took the forms of snakes to impress their foes with terror. اور پھر ان کے بہت سارے ہیں نا مطلب
ان کے بہت سارے گاڈز بھی ہے چھوٹے جی والے یعنی، اور گاڈیسز بھی ہے یعنی، تو یعنی کہ مطلب فیمیل گاڈ اور میل گاڈ ایسے سب یعنی سب اسمال جی کے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، بہت سارے ہیں ان کے. تو وہ لوگوں کو ایسا دکھاتے یہ لوگ کہ اس نے بہت سانپ کا روپ دھارن کیے ان لوگ نے، اور سانپ بن کے یعنی کہ ایجپشن میتھولوجی کے اندر سانپ کا یعنی بہت بڑا رول ہے، تو اس لیے سانپ کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ نے بھی اسی لیے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا عصا پھینکنے کو بولا اور وہ سانپ بن گیا. تو یعنی ان لوگوں کی جو مینٹلٹی ہے اس کے حساب سے ہی سب کیا جائے گا. تو وہ لوگ وہ جو گاڈز اینڈ گاڈیسز ہے وہ اپنے دشمن کو امپریس کرنے کے لیے اور اس کو یعنی ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، جیسے ایسا ان لوگوں کی اس میں ہے کہ یہ لوگ سانپ بن کے اس کو ڈراتے. استغفر اللہ. Moses' rod as a type of a serpent at once appealed to the Egyptian mentality. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پھینکا اور وہ ایک دم سے سانپ بن گیا، تو اب وہ جتنے بھی مصری ایجپشن لوگ ہیں اب ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ اس کے یعنی کہ اب اس کا اثر ہو رہا ہے، ان لوگ کی مینٹالٹی پہ اثر ہو رہا ہے کہ دماغ پہ ڈائریکٹ اثر. The contempt which the Egyptians had entertained in their minds before was converted into terror. یعنی اب ان لوگوں نے جو کچھ بھی سوچا تھا کہ مطلب جیسے ان لوگوں کو وہ پسند نہیں کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یا پھر ان لوگ نے دل میں جو بھی سوچا ہوگا کہ ان کی انسلٹ کریں، توہین کریں، تو مگر وہ جو تھاٹ ان کے دماغ میں چل رہا تھا یہ چیز ہونے سے پہلے، جو موسیٰ علیہ السلام نے راڈ کو پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اس سے پہلے تو تب جب وہ دماغ میں ان کے بہت کچھ چل رہا تھا کہ ہم ایسے کریں گے، نہیں یوں ان کی بے عزتی کریں گے، ایسا سب چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی یہ چیز ہوئی تو ان لوگوں کے تمام چیز جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی خوف کے اندر، وہ لوگ ڈر گئے ایک دم. Here was someone who could control the reptile which their great god Ra himself had such difficulty in overcoming. لوگ ایسا لگا نا باپ رے ہمارا اتنا بڑا گریٹ گاڈ را، وہ ایک ایسے ریپٹائل کو، ایک زمین پہ رینگنے والے سانپ کو، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اس کو کتنی تکلیف ہوئی. ہاں تو اب تو سوچو اب ان لوگ کے دماغ پہ کیا اثر ہوگا کہ یہ دیکھو باپ رے، یہ ہے وہ اللہ جب کوئی چیز کرتا ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت نمبر 108 108. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. پھر انہوں نے پہلی نشانی تو راڈ کی تھی، اب دوسری نشانی جو ہے وہ ہاتھ کی، کہ وہ ہاتھ جس سے مطلب ان سے گناہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک کھپتی کی موت ہو گئی تھی ایک مکہ مارنے سے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے ایجپٹ سے. تو اب یہ واپس آئے ہیں. اب اللہ نے ان کے اس ہاتھ کو ایک دم ایسا سفید اور نورانی کر دیا، ایک دم جیسے ڈیوائن، ایک دم ڈیوائن جس کو بولتے ہیں نا کہ اس کے اندر اس کی گلوری اور شان اور نور اتنا خوبصورت. تو کہ انہوں نے مطلب جیسے ہی اپنا ہاتھ یعنی کہ وہ جو اندر انہوں نے اپنے ہاتھ کو اندر رکھا تھا، جیسے جیب بولتے ہیں لیکن اس کو اندر سمجھو، اپنے ان کے جو بھی پہناوا ہے اس کے اندر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا. تو وہ نزا، تو انہوں نے نکالا اپنے ہاتھ کو باہر. نزا کا مطلب کھینچنا، باہر نکالنا یا مطلب پل آؤٹ کرنا. تو وہ نزا یدہ، تو انہوں نے ان کے ہاتھ کو باہر نکالا. فیضا ہی بیضاء، تو وہ ایک سفید اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی روشنی والا نورانی ہاتھ تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. تو جو کوئی بھی دیکھ رہا تھا وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ پہ تو دیکھو اگر ایول تو کچھ ہے ہی نہیں، کہ اس میں شیطانت کچھ بھی نہیں ہے، شیطانی بات. And he drew out his hand and behold it was white to all beholders. اور اس کی نوٹ ہے 1076. But the second sign displayed by Moses was even more puzzling to the Egyptians. تو اب یہ جو ہاتھ انہوں نے جیسے ہی نکالا اور کھڑاک سے وہ اتنا بڑا ایک دم سفید اور ایک دم خوبصورت اور بہت نورانی یعنی جیسے ایسا بن گیا.
تو وہ بھی ان لوگ کے لیے ان لوگ بڑے بہت ہی لوگ پزلڈ تھے ایک دم کہ یہ کیا. Moses drew out his hand from the folds of the garments on his breast, and it was white and shining as with divine light. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو جو باہر پل آؤٹ کیا اپنے گارمنٹ میں سے، اور وہ بالکل چمکدار سفید بہت ہی نورانی ہاتھ تھا. This was to counter any suggestions of evil، تاکہ ان کے دماغ میں اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی شیطانی ہے، جادو ہے، بلیک میجک ہے، کچھ بھی، تو وہ چیز کو اس کا الٹ کرنے کے لیے which the serpent might have created، کیونکہ سانپ کی وجہ سے ان لوگ کے دماغ میں ایسے خیالات آئے ہوں گے. This was no work of evil، یہ کوئی شیطان کا کام نہیں تھا، of black magic، یا اس کا کالا جادو بھی نہیں تھا، سفلی علم، اور a trick اور illusion، نہ تو وہ ٹرک تھی جادوگروں کی جو ٹرک ہوتی ہے، اور نہ ہی illusion کہ وہ سب کی آنکھوں کا مطلب ایک دھوکہ، جو آنکھوں سے ان لوگوں کو ایسا دکھتا ہے جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں. His hand was transfigured، ان کے ہاتھ کو بھی تو چینج کر دیا گیا تھا نا، with a light which no Egyptian sorcerers could produce. تو جو بھی بڑے سے بڑے جادوگر جو تھے ایجپٹ کے، وہ جادوگر بھی ویسی چیز نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا خوبصورت ہاتھ پورا نورانی وہ نہیں کر سکتے تھے. In Islamic literature, the white hand of Moses had passed into a proverb. کیونکہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سفید ہاتھ ہے تو وہ مطلب اسلامک لٹریچر کے اندر وہ ایک یعنی جیسے کہ پروورب کے اندر بھی مطلب آ گیا کہ اس کے اوپر کچھ پرووربز بھی ہوں گے. فار اے سمبل آف ڈیوائن گلوری ڈیزلنگ ٹو دا بی ہولڈرس، کیونکہ اس کے یعنی وہ ایک نشانی ہے کہ بھئی بہت ہی شاندار اور بہت ہی مطلب جیسے بولتے نا بہت ہی چمکا کے اور بہت خوبصورت اور نورانی دیکھنے والے کے لیے. اب ہے یہاں پر 13واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا، 13th سیکشن، اور یہاں سے آیت نمبر 109 جو ہے وہاں سے سیکشن نمبر 14 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 14واں رکوع. آیت نمبر 109، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. اب سب کو سب کی اپنی فکروں میں پڑ گئے سب کے سب. تو کہا قال الملأ، الملأ کا مطلب ہے اس دربار کے وہ جو سردار، جو بھی وہاں کے سرداران، انہوں نے کہا قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، فرعون کے لوگوں میں سے. تو سرداروں کو اور فکر ہو گئی نا اپنی، ان لوگ کی اپنی کرسی گدی کی. ان ھذا یقیناً، ان یعنی یقیناً ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ تو بہت ہی مطلب ایک دم پہنچے ہوئے جادوگر ہے، بہت ہی پہنچے ہوئے، یہ تو جادو وادو سیکھ کر آئے ہیں. جیسے ھذا لساحر علیم، علیم کا مطلب وہی کہ بالکل ویل ورسڈ. Said the chiefs of the people of Pharaoh, this is indeed a sorcerer well versed. یہ ان لوگوں نے کہا ارے تو بہت جادوگر ہے اور بہت پہنچے ہوئے. آیت نمبر 110، 110، یریدو ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. تو آپ سوچو ان لوگ فرعون کو مشورہ دے رہے کہ یریدو، لگتا ہے وہ ارادہ کر رہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام لگتا ہے ارادہ کر رہے، یریدو ان یخرجکم، کہ تم کو نکال باہر کرے، من ارضکم، تمہاری زمین پر سے، یعنی تم کو تمہاری زمین پر سے یہ لوگ نکال باہر کریں گے. یہ سب چڑھانے والا سٹائل ہوتا ہے تاکہ خوب چڑھاؤ بندے کو اور پھر وہ ان کو اپنی فکر لگی ہے نا. فماذا تأمرون، تو پھر کیا سوچ رہے ہو، کیا ہے پھر کیا سوچ رہے ہو، جلدی کرو. یعنی اس کا مطلب یہ جلدی کرو، سوچو جلدی، یہ لوگ کہ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل نہ کر دے. His plan is to get you out of your land. Then what is it you counsel? 1077 اس کی نوٹ ہے.
The two signs had the desired effect on the Egyptians. दो निशानियां जो उनके ऊपर जाहिर हुई इजिप्शियंस पे, उसका बराबर वही असर हुआ जो अल्लाह ने जो चाहा. They were impressed. वो तो पूरे बहुत चक्के रह गए. But they judged them by their own standards. लेकिन जैसे इंसान का खुद का जो स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे समझो एक बंदा बहुत कंजूस है, तो वो किसी को भी वो कंजूसी के बारे में सोच सोच के ही वो तमाम चीजें सोचेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड वही है. और समझो कि अभी कोई बहुत बड़ा चीटर है तो वो सबको चीटर सोचे, ये भी चीटर, ये भी चीटर, ये भी चीटर. तो इस तरह से होता है. जैसे बोलते हैं ना कि वो एक कहावत भी है ना कि जिसको मतलब जॉन्डिस यानी कि कमला हो जाता है तो सब पीला नजर आता है उसको. तो ऐसे ही ये लोग जो है ये अपने ओन स्टैंडर्ड से जज कर रहे थे इन दोनों को कि ये ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, क्योंकि उन लोग वो है ना दुनिया वाले, दुनिया के पीछे पागल. दुनिया दुनिया दुनिया, यानी जो लोग दुनिया के पीछे पागल होते वो उनका दिमाग में वो ही सब चलता है. दे थॉट टू देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप ही दिल में जैसे सोचे, दीज आर ऑर्डिनरी सॉर्सरर्स. ये तो दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम एक मामूली से जादूगर है, एक ऑर्डिनरी सॉर्सरर्स है. लेट अस सर्च आउट आवर बेस्ट सॉर्सरर्स. तो चलो अब हमारे मुल्क में जितने भी बेहतरीन और बहुत ही अच्छे यानी कि जादूगर, उनको अब तलाश करो एंड शो देम दैट दे हैव सुपीरियर पावर. और इनको अब बताओ कि देखो तुम्हारे पास वो जादू नहीं है, हमारे पास जो है, हमारे पास ज्यादा सुपीरियर पावर है. क्योंकि ये जादू का चलन बहुत था इजिप्ट में मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर, इसीलिए अल्लाह ने उसी तरह के मौजिज़ात अल्लाह ने दिया. बट लाइक ऑल वर्ल्डली पीपल दे बिगैन टू फियर फॉर देयर ओन पावर एंड पोजेशंस. तो जैसे कि तमाम दुनियावी लोग, जो भी दुनियावी लोग है, वर्ल्डली पीपल, दुनिया के पीछे जो पागल दुनिया 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 बनाने के पीछे लगे रहते हैं ना, जो माल जमा करो, दुनिया बनाओ, तो अब वो लोगों को पहली फिक्र जो होती है, उनको जो खौफ होता है वो यही होता है कि हमारा जो दबदबा है, हमारा पावर कहीं छिन ना जाए, हमारी ये सब पूरी हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पोजेशन, हमारी ये सब जायदाद है, ये सब छिन ना जाए. इनको ये खौफ हो जाता है. यानी सबसे पहला डर उनको वही आता है दुनिया का. एक आखिरत वाला बंदा होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले आखिरत ही आएगी. उसको लगेगा मेरा आखिरत का तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी आखिरत तो खराब नहीं हो जाएगी, वो ऐसा सोचेगा. लेकिन दुनियावी बंदे जो है वो सिर्फ दुनिया के ही बारे में सोचेंगे. It was far from Moses' intention to drive out the Egyptians from their own land. यानी मूसा अलैहिस्सलाम के तो कहीं दिलो दिमाग में भी कहीं उनका कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि इन इजिप्शियंस को, इन मिस्रियों को इनकी जमीन से बेदखल कर दो, इनको निकाल दो. उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था. और सोचो उनके दिमाग में तो क्या क्या फितूर आ रहे हैं. He merely wanted to end the Egyptian oppression. उनको सिर्फ खत्म करना था कि जो ये इजिप्शियन बनी इसराइल की पूरी कौम को गुलाम बना के रखी है और उनके ऊपर जुल्म के अंबार तोड़ती है, खूब जुल्म करती है, तो वो जुल्म से उनको छुटकारा दिलाना, उसका एंड करना चाहते थे. बट द इजिप्शियंस हैड अ गिल्टी कॉन्शियंस. जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, या फिर जिसके दिल में ही चोर हो तो फिर तो अब वो लोगों के तो दिल में खुद ही था चोर. एंड दे जज्ड अदर पीपल्स मोटिव्स बाय देयर ओन. तो जैसे खुद के दिल में अगर है गिल्टी कॉन्शियंस है तो वो दूसरे को भी उसी तरीके से जांचेगा ना. दे डिस्कस्ड द मैटर इन काउंसिल ऑन क्वाइट रॉन्ग प्रेमिसेस. यानी उन लोगों ने पूरी एक मतलब काउंसिल और वो सब पूरा दरबार खामोशी के साथ लगा के और उसमें सब ये मामलात को खूब डिस्कस करे. हर बंदा अपनी अपनी राय पेश कर रहा है उसमें कि देखो ऐसा होगा, और फिरौन के सामने सब एक एक चीजें अपने अपने आइडियाज, अपने अपने ओपिनियंस रख रहे हैं. लेकिन जिसको कहते हैं ना गलत बयान करके पेश करना, यानी कि
تم صحیح بات نہیں کر رہے ہو. تم جو بھی کر رہے ہو وہاں پہ وہ ڈسکشن جو تمہارا ہو رہا ہے وہ سب غلط بیانی کر رہے ہو. یعنی کہ مطلب ایک دم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک غلط چیز کو تم پیش کر رہے ہو جو ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر جو بھی مطلب جو وہ خود ہی گلٹی ہوتے ہیں نا، اگر ان کے دل میں ہی چور ہے نا تو پھر وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی دیکھتے کہ یہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی چور، اور پھر اس کے مطابق وہ لوگ کے رائے مشورے ہوتے ہیں. تو ایک جو صحیح انسان ہوگا اس کا رائے مشورہ ایسا نہیں ہوگا. اب ہم ابن کثیر پڑھیں گے.